کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے وہ 1% لوگ جو پوری دنیا کی دولت پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، وہ کون سا راز چھپاتے ہیں؟ وہ محنت نہیں کرتے، وہ سازش نہیں کرتے، وہ صرف ایک خفیہ عمل جو جانتے ہیں، جو رزق کے فرشتوں کو آسمان سے زمین پر اترنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ تسبیح۔ آج میں وہ پردہ اٹھانے والا ہوں جس کے بعد آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ وہ راز ہے جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے۔ اس میں 4 ایسے دوستوں قوتیں ملتی ہیں جو اگر ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو مٹی بھی ہیرا بن جاتی ہے۔ یا ربی، یا اللہ، یا غنی اور سورہ کوثر۔ دوستوں لیکن خبردار، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ وہ آسمانی کیمیکل ہے جس نے دوستوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فقیروں کو شہنشاہ بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد کریں۔ جب وہ مدینے آئے تو خالی ہاتھ تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے ان خفیہ ناموں کی برکت کو پہچانا تو ان کا کاروبار اتنا پھیلا کہ ان کو اونٹوں کا خلیفہ، یعنی کہ ان کو اونٹوں کا قافلہ جہاں تک نظر آتا، یعنی کہ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک دکھائی دیتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے، عبد الرحمن، یہ سونا کہاں سے آتا ہے؟ وہ مسکرا کر آسمان کی طرف اشارے کرتے تھے۔ دیکھیں اب غور سے سنیے وہ دوستوں جو آپ کا نصیب بدلنے والی ہے تسبیح۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سورہ کوثر قرآن کی وہ سب سے چھوٹی سورہ ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوثر کا وعدہ کیا؟ کوثر کا مطلب ہے بے حساب خیر اور برکت۔ جب آپ اس سورہ کو یا غنیوں کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس یعنی کہ ایسی انرجی لوب بنتا ہے جو آپ کے گھر کے ہر کونے کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ دیکھیں میں نے ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ ایک شخص جس پر کروڑوں کا قرض تھا، اس نے جب یا ربی اور یا اللہ کی پکار لگائی تو غیب سے ایسے راستے کھلے کہ 3 دن کے اندر اسے ایسی جگہ سے رقم ملی کہ ان سے خواب میں بھی نہیں اس نے سوچا تھا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ہمیں گنتی کاؤنٹنگ بتاؤ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا سمندر کے قطروں کو کوئی گنتی ہوتی ہے؟ کیا آسمان کے ستاروں کی کوئی گن سکتا ہے؟ تو پھر آپ اس گھنی بے نیاز سے مانگتے وقت میرے دوستوں گنتی کیوں کرتے ہیں؟ لیکن آج عمل میں آپ نے ایک خاص تعداد لازمی پڑھنی ہے، لیکن یہاں ایک ایسی خفیہ شرط، سیکرٹ کنڈیشن ہے جو گنتی سے 1000 گنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے لیکن وہ شرط پوری نہ کی تو نتیجہ 0 ملے گا، اور اگر آپ نے صرف 3 بار پڑھا اور وہ شرط پوری کر دی تو وہ ہو سکتا ہے اگلے 10 منٹ میں آپ کو فون بجے اور آپ کو کروڑوں کی خوشخبری مل جائے۔ وہ شرط کیا ہے اور ان 4 قوتوں کو کس ترتیب سے جوڑنا ہے؟ لوگ یہی تو غلطی کرتے ہیں، وہ سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ یا ربی کو جب پکارنا ہے، یعنی کہ ساتھ میں، تاکہ عرش کے دروازے کھلیں۔ اب میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ برکت آپ کے گھر میں آج ہی داخل ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس میں یا اللہ لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں، کیونکہ جو شخص شکر اور طلب کے ساتھ نام لکھتا ہے وہی دولت کا حقدار ہوتا ہے۔ غور سے سنیے، اب جو میں بتانے والا ہوں وہ آپ کی 7 نسلوں کی غریبی کو جڑ سے مڈول یعنی کہ اپروڈ کر دے گا، آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگائے گا۔ دوستو اب دل تھام لیجئے، کیونکہ اب میں اس ڈیجیٹل کوڈ اور اس روحانی گنتی کا ذکر کرنے والا ہوں جس نے بڑے بڑے یعنی کہ کنگالوں کو راتوں رات کروڑ پتی بنا دیا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا
کہ لوگ وظیفہ کرتے ہیں لیکن انہیں پھل نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تعداد کوانٹیٹی کی اس باریکی کو نہیں سمجھتے جو کائنات کے بند دروازے کھولتی ہے. دوستو تصور کریں ایک ایسی گنتی جو اگر پوری ہو جائے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں رقم ایسے بڑھے گی جیسے بارش کا پانی. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کل تک راستے پر تھے لیکن جب انہیں یا ربی یا اللہ یا غنیوں اور سورہ کوثر کی وہ مخصوص تعداد ملی جو آج وہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں اپنی یعنی کہ جیٹی پرائیویٹ جیٹس میں گھوم رہے ہیں. دیکھیں یہ کوئی جادو نہیں, یہ وہ میتھمیکل یعنی کہ میریکل ہے جو قرآن اور اللہ کے ناموں میں چھپا ہے. دوستو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا راز. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کیوں کہا جاتا تھا؟ کیا وہ صرف محنت کرتے تھے؟ نہیں, ان کے پاس وہ روحانی چابی تھی جو ہر اس راستے کو کھول دیتی تھی جہاں سے دولت آنی ہوتی تھی. جب آپ سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا سمندر جوش میں آتا ہے, لیکن اس سمندر سے آپ نے اپنے حصے کا خزانہ نکالنے کے لیے آپ کو ایک اسپیسیفک نمبر چاہیے ہوتا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہم 100 بار پڑھیں؟ کیا 313 بار کافی ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں رکیے, اگر آپ نے غلطی سے بھی ایک بار کم یا زیادہ پڑھا تو شاید وہ آسمانی کنیکشن نہ بن پائے جو کروڑوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. اس وظیفے کی تعداد کوئی عام تعداد نہیں ہے, یہ وہ اعداد ہیں جو صدیوں سے مخصوص علماء اور ولیوں سے سینے میں چھپا کر رکھا تھا. میں نے ایک ایسی عورت کا واقعہ پڑھا جو جتنی غریب تھی کہ اس کے بچے کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے. اس نے جب ان 4 طاقتوں کو اس وی آئی پی گنتی میں پڑھا تو تیسرے دن اسے ایسی جگہ سے یعنی کہ خبر ملی کہ اس کی پوری نسل کی غریبی ایک ہی پل میں مٹی یعنی کہ مٹی ہو گئی. آج وہ عورت ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلاتی ہیں. دیکھیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تعداد کیا ہے. میں وہ تعداد بتانے ہی والا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جب آپ یا ربی کہتے ہیں تو آپ اللہ کی ربوبیت کو للکارتے ہیں. جب آپ یا اللہ کہتے ہیں تو آپ اس کی ذات کو پکارتے ہیں. جب آپ یا غنیو کہتے ہیں تو اس کی دولت کے خزانے کا دروازہ کھلنے لگتا ہے, اور سورہ کوثر اس دروازے کا ہمیشہ کے لیے کھلا رکھنے کی گارنٹی ہے. لیکن ان چاروں کو ملانے کی جو ترتیب اور جو گنتی ہے وہ اتنی وی آئی پی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی غلط شخص اسے جان سکے. یعنی کہ دوستو کیا آپ تیار ہیں اس تعداد کو سننے کے لیے جو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کو بدلنے والی ہے؟ کیا آپ تیار ہیں اس لائف اسٹائل کے لیے جس کا آپ نے صرف خواب دیکھا تھا؟ ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو 3 ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو واقعی امیر بننا چاہتے ہیں, کیونکہ دولت بتانے سے بڑھتی ہے. اور کامنٹس میں یا غنیو لکھیں کیونکہ اگلے ہی لمحے میں آپ کو وہ راز کھولنے والا ہوں جس کے بعد آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی. دوستو اب وہ لمحہ آ گیا ہے جب کائنات کا سب سے بڑا فائنینشل کوڈ آپ کے سامنے کھلنے والا ہے. غور سے سنیے, یہ وہ گنتی ہے جو نہ بہت بڑی ہے نہ بہت مشکل, لیکن اس کی تاثیر اتنی بھاری ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ کے گھر کی دیواروں سے برکت نکلنے لگے گی. میں نے ایک پرانی یعنی کہ کلامی کتاب میں پڑھا تھا کہ بغداد کے ایک تاجر جو بالکل دوستو دیوالا یعنی کہ بینک کرپٹ ہو چکا تھا, اس نے جب یا ربی اور یا اللہ کو اس مخصوص گنتی میں پکارا تو اگلے دن اس کی ان ڈوبی ہوئی کشتیوں کی خبر آئی جن کا وہ امید چھوڑ چکا تھا. میرے دوستو اب وہ سیکرٹ نمبر نوٹ کریں. پہلے آتا ہے یا ربی, اسے آپ نے صرف 11 مرتبہ میرے دوستو پڑھنا ہے. لیکن رکیے, یہ 11 بار عام نہیں ہے. ہر بار جب آپ یا ربی کریں تو آپ نے تصور کرنا ہے کہ
کہ آپ اللہ کی ربوبیت کو یعنی کہ اللہ کی ربوبیت کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ صرف یعنی کہ 11 کا یہ عدد آسمانوں میں ایک خاص وائبریشن پیدا کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آتا ہے یا اللہ، اس کی تعداد سنیے۔ اسے آپ نے ایک خاص تعداد میں پڑھنا ہے کیونکہ وہ تعداد اللہ پاک کے نام کا ابجد یعنی کہ عدد ہے۔ یہ وہ کوڈ ہے جو سیدھا عرش الہی تک جاتا ہے، لیکن یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ بنا سوچے پڑھتے ہیں۔ آپ نے ہر بار یا اللہ کہتے وقت یہ سوچنا ہے کہ دولت کا طوفان آپ کی طرف آ رہا ہے، لیکن اصلی کرشمہ تو اب شروع ہوتا ہے۔ یا غنی اور سورہ کوثر، ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ویلتھ سیکرٹ ہے، یعنی 100 میں سے 99 لوگ نہیں جانتے کہ سورہ کوثر کو کب اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ یا غنیوں کی طاقت ایکٹیو ہو جائے۔ تصور کریں آپ نے یہ عمل شروع کیا، پہلے 11 بار پکارا، پھر 66 بار یعنی کہ پکارا، اور پھر آپ نے وہ خفیہ تعداد شروع کی جو میں اب بتانے والا ہوں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے کمرے کی ہوا بھاری ہو رہی ہے، جیسے فرشتے رزق کی تھیلیاں لے کر آپ کے پاس کھڑے ہیں۔ دیکھیں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اس تعداد کو پورا کرتے ہی ایسے امیر ہوئے کہ ان کے اپنے رشتہ دار انہیں پہچاننے سے انکار کر گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا کوئی لوٹری لگی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے وہ گولڈن ریٹیو وظیفہ مل گئی ہے، وہ جس نے مٹی کو سونا بنا دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ کوثر کی وہ آخری گنتی کیا ہے اور یا غنیوں کو کتنی بار اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ دیکھیں، لوگ یہاں تک پہنچ کر ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر پوری زندگی پچھتاتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی اسکپ کیا تو ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا موقع میرے دوستوں کھو دیں، کیونکہ دیکھیں اب جو میں بتانے والا ہوں وہ پورے وظیفے کی روح ہے، وہ تعداد جو آپ کی ہر مشکل کو راکھ بنا دے گی۔ مگر اس سے پہلے کیا آپ کا دل صاف ہے؟ کیا آپ نے دولت خیر کے کاموں میں خرچ کریں گے؟ دوستو نیچے کامنٹس میں لکھیں انشاءاللہ، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کیونکہ جب آپ راستہ دکھاتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ اگر دیکھیں اب غور سے سنیے وہ آخری سیکوینس جو میں اب کھولنے جا رہا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے ذہن کو بالکل خالی کرنا ہوگا۔ دوستو اب سمجھیے گا، آخری جملے ہیں میرے دوستو۔ اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کے بعد یا تو آپ کی 7 نسلیں دولت کے ڈھیر پر بیٹھیں گی یا پھر آپ وہی پرانی غریبی زندگی گزاریں گے۔ میں نے آپ کو تعداد کی طرف اشارہ کیا، میں آپ کو دوستوں قوتوں کے بارے میں بتایا میں نے، لیکن اب جو میں بتانے والا ہوں وہ اس پوری کائنات کا ماسٹر کی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سب کچھ کیا پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے وہ خاص وقت اور وہ درود کا حصار نہیں لگایا جو دولت کو قید کر لیتا ہے۔ غور سے سنیے، یہ عمل آپ نے تب شروع کرنا ہے جب دنیا سو رہی ہو، یا پھر جب سورج ڈھلنے کے بعد آسمان پر پہلا ستارہ چمکے۔ یہ وہ وقت ہے جب غیبی خزانے کے فرشتے زمین کی طرف نکلتے ہیں۔ دیکھیں، ورنہ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر۔ تصور کریں آپ نے وضو کیا، ایک پرسکون جگہ بیٹھے اور آپ نے وہ درود شریف پڑھنا شروع کیا جو دولت کو کھینچنے والا میگنیٹ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کوئی بھی پڑھ لیں، صرف یہ چھوٹا سا درود، لیکن اس کا اثر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہ چھوٹا درود شریف، لیکن اس کا اثر اتنا بڑا ہے کہ اس کے پڑھتے ہی آپ کے ارد گرد ایک ایسا نورانی اورا بن جاتا ہے کہ شیطان آپ کی دولت پر نظر نہیں ڈال سکتا۔ دوستوں اب دل تھام کر وہ فائنل VIP تعداد نوٹ کریں۔ پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پکارنا ہے یا ربی صرف اور صرف 33 مرتبہ۔ کیونکہ 33 کا عدد تسبیح کی عدد ہے، یعنی کہ تسبیح کی عدد ہے۔ یہ وہ گنتی ہے جو کائنات کی فریگرنسی سے ملتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے یا اللہ کی بڑی یعنی کہ
آپ کو یا اللہ کو وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے۔ اسے آپ نے پڑھنا ہے 66 ٹائم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پہلے آپ نے درود شریف پڑھا، پھر آپ نے یا ربی یا ربی یا ربی کو 33 بار پڑھا، پھر یا اللہ کو 66 بار یعنی 66 ٹائم۔ دیکھیں میں نے بھی بتایا تھا یہ وہ کوڈ ہے جو عرش کے پردے پھاڑ دیتا ہے، لیکن یہاں غور کریں، جب آپ 66 ٹائم یا اللہ کہہ چکے ہوں تو آپ نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے، اور اب وہ لفظ جس نے فقیروں کو کروڑ پتی بنا دیا، یا غنیو، اس کی تعداد کوئی عام تعداد نہیں ہے۔ اسے آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، یعنی کہ 111 مرتبہ۔ یہ وہ ٹرپل پاور ہے جو دنیا کے ہر یعنی کہ کونے سے رزق کو آپ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ شخص 111 مرتبہ اور پھر یا غنیو، دیکھیں 111 مرتبہ یا غنیو کہہ کر سورہ کوثر کو شروع کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس کی قسمت کے دروازے ایسے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جیسے شیشہ، اور آخر میں سورہ کوثر، اس کی تعداد سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اسے پڑھنا ہے آپ نے میرے دوستو صرف اور صرف بتائی ہوئی ترتیب میں 7 مرتبہ، صرف 7 بار، لیکن کیونکہ 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، اور 7 ہی طواف کے چکر ہیں۔ جب آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن رکے، یہاں ایک ایسی خفیہ شرط ہے جو میں نے ابھی تک چھپائی ہے۔ یہ تعداد تبھی کام کرے گی جب آپ آخر میں پھر سے 11 بار درود شریف پڑھ لیں گے۔ دیکھیں یہ 11 کا شروع اور 11 کا جوڑ ایک ایسا روحانی لوک بن جاتا ہے جس میں آپ کی دولت محفوظ ہو جاتی ہے۔ میں نے واقعات دیکھے ہیں کہ لوگ یہ عمل کر کے اٹھے اور اگلے ہی دن انہیں ایسی جگہ سے آفریں آئیں کہ ان کی 7 نسلوں کے رزق ایک ہی ڈیل میں طے ہو گئے۔ لیکن دوستوں، یاد رکھنا یہ عمل صرف ان کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا دل صاف ہے۔ اگر آپ یہ دولت صرف لالچ میں خرچ کی، دیکھیں تو شاید یہ برکت چلی جائے۔ کیا آپ تیار ہیں آج رات یا دن کسی وقت بھی سلطانی عمل کو کرنے کے لیے؟ کیا آپ کا جگر یعنی کہ جگرا اتنا بڑا ہے کہ آپ کروڑوں کی بارش کو سنبھال سکیں؟ اگر ہاں تو ابھی اس وقت اس ویڈیو کو سیو کریں اور کامنٹ میں لکھیں قبول ہے، کیونکہ جب آپ قبول ہے لکھتے ہیں تو کائنات آپ کے لیے آمین کہتی ہے۔ دوستو سب کچھ بتا دیا، تعداد بھی، وقت بھی اور کمبینیشن بھی، لیکن اب ایک ہی آخری راز سنیے جس کے بغیر یہ کروڑوں کا محل کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سب کچھ کر دیا، پر اگر آپ نے یہ چھوٹی سی غلطی کر دی، دولت آپ کے دروازے تک آ کر واپس لوٹ جائے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں ہماری دعا رکی ہوئی کیوں ہوتی ہے، ہماری غریبی دور کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں اس کا راز اس آخری حصار میں ہے۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آپ نے اپنے گھر کی دیواروں کی طرف دیکھ کر ایک ایسی خفیہ دعا مانگنی ہے جو صرف آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہوگی۔ لیکن اصل بات سنیے، غریبی تب دور ہوتی ہے جب آپ کا یقین دنیا کے ہر بینک بیلنس سے بڑا ہو جائے۔ اس عمل کے فوراً بعد جب آپ اٹھیں تو ایسے اٹھیں جیسے آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، کمی ہمارے مانگنے کے انداز میں ہے۔ ایک آخری VIP اشارہ، جس دن یا رات آپ یہ عمل کریں اس کی اگلی صبح کسی بھی ضرورت مند کو ایک چھوٹی سی رقم یا کھانا کھلا دیجئے۔ یہ وہ دولت کا صدقہ ہے جو آپ کے وظیفے کو لوک کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، دولت آتی نہیں ہے، دولت کو بلایا جاتا ہے، اور آج میں نے آپ کو وہ راستہ دکھا دیا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ وہی غریب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا آج رات یعنی کہ آج یا رات یا دن کسی وقت بھی راز کو آزما کر اپنی 7 نسلوں کے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں؟ ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو بند کریں، وضو کریں اور غنی کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اگلی بار جب آپ مجھ سے ملیں گے تو آپ کی دستک کچھ اور ہوگی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔